یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ دونوں اللہ کا نام لے کر آبادی کی طرف چل پڑے۔ ہاں، انہوں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک مقامی شخص سے ڈھوک پور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کس طرف ہے، وہاں تک انہیں پہنچانے کے لیے کوئی سواری مل سکتی ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ ذرا دیر بعد شاہپور سے ایک لاری آئے گی جو بہرا سے ہوتی ہوئی سکھ پل جائے گی۔ وہاں سے ڈھوک پور 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے انہیں سیدھی ڈھوک پور جانے کے لیے ایک اور سواری مل جائے گی۔ دونوں کو بھوک پیاس بھی ستا رہی تھی۔ کل رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ہوٹل کا پتہ پوچھا اور ایک چھپر نما ہوٹل پر پہنچ کر شکم سیری کی۔ شاہپور سے آنے والی لاری بھی وہیں رکتی تھی۔ ذرا دیر بعد لاری آ گئی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ 15 منٹ بعد لاری سکھ پل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مضافاتی اور دیہاتی راستوں پر سفر کرتی ہوئی لاری کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں میں رکتی رہی اور رات گئے انہیں سکھ پل پر اترنا نصیب ہوا۔ سکھ پل ایک دریا پر تھا جسے پار کرنے کے بعد آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے اس گاؤں کا نام سکھ پل رکھا گیا تھا۔ ساجد اور ناصر لاری سے اترے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ یہ ایک اچھا خاصا بڑا دیہی علاقہ تھا۔ یہاں انہیں ایک سرائے بھی مل گئی تھی۔ رات انہوں نے وہیں بسر کرنے کا سوچا۔ وہ سرائے میں داخل ہوئے۔ سرائے کیا تھی؟ ایک چھوٹا مٹی کی دیواروں والا 2 منزلہ مکان تھا۔ سرائے کی مالک ایک موٹی سی ہندو عورت تھی۔ سکھ پل میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی بھی خاصی تعداد تھی، کچھ گھر سکھوں کے بھی تھے۔ سرائے کی مالکہ کا نام کلاوتی تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس عورت کے علاوہ ایک جوان لڑکی اور مرد بھی تھا۔ بعد میں پتہ چلا جوان لڑکی روپا اس کی بیٹی تھی اور جوان مرد روپا کا شوہر یعنی کلاوتی کا داماد تھا۔ تینوں نے اس سرائے کا نظم و نسق سنبھال رکھا تھا۔ باقی ایک نوکر بھی تھا، اس کا نام عبدل تھا۔ ناصر اور ساجد کو یہاں عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہونے لگا۔ انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر دونوں کے لیے رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ لگتا ہے ہمارے علاوہ کوئی اور مسافر یہاں نہیں ٹھہرا ہوا، ناصر نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی ہے یہاں، ساجد نے خیال ظاہر کیا۔ ذرا دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، ناصر نے کہا۔ سرائے کا ملازم عبدل اندر داخل ہوا۔ وہ بغور دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤں؟ کیا ہے کھانے میں؟ ناصر نے پوچھا۔ ترکاری ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، ناصر نے کہا تو عبدل چند ثانیے وہاں کھڑا رہا۔ ناصر کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ بے چین سا تھا اور ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ بالآخر ناصر نے پوچھا۔ تم لوگ مسلمان ہو؟ عبدل نے ہولے سے پوچھا۔ بولنے کا انداز سرگوشیانہ تھا۔ ہاں، ناصر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا تو عبدل خوشی سے لوٹ گیا۔ ذرا دیر بعد سرائے کی مالکہ کلاوتی اندر آ گئی۔ اس نے میلی سی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی اور ابلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں کے چہروں کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، بھوجن کے الگ پیسے دینے ہوں گے۔ ناصر کو ناگوار گزرا، تاہم وہ ضبط کر کے بولا، ہاں دے دیں گے۔ پیسے کتنے ہوئے؟ 50 روپے، وہ عورت بولی۔ ناصر نے اپنی جیب سے ایک 50 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کلاوتی نے نوٹ لے کر اپنے گریبان میں اڑس لیا۔
اور کمرے سے نکل گئی۔ ذرا دیر بعد عبدل کھانے پینے کی ٹرے لایا۔ کھانا کھانے کے بعد عبدل دوبارہ خالی برتن سمیٹنے اندر داخل ہوا اور پھر جب لوٹنے لگا تو رک گیا، پھر ان کی طرف مڑا۔ ناصر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں ان سے بولا، خدا کرے تمہاری رات خیریت سے گزر جائے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ناصر اس کی بات پر چونک کر بولا، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ یہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ناصر اور ساجد بے چین سے ہو گئے۔ کیا کہنا چاہتا تھا آخر؟ ساجد نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، کمبخت ادھوری بات کہہ کر ہمیں بلا وجہ پریشان کر گیا، ناصر نے اسے کوستے ہوئے کہا۔ اللہ مالک ہے ناصر بھائی، تم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر سو جاؤ، صبح تڑکے اٹھنا ہے، ہم خامخواہ کیوں پریشان ہوتے پھر؟ ساجد نے کہا۔ ناصر نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی، پھر دونوں چارپائیوں پر دراز ہو گئے۔ تھکن کے باعث دونوں کا ہی نیند سے برا حال تھا، اس لیے چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئے۔ البتہ کمرے کی بتی انہوں نے نہیں بجھائی تھی۔ رات کے جانے کون سے پہر اچانک ناصر کی آنکھ کھلی، اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناصر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے برابر والی چارپائی پر ساجد کو گہری نیند سوئے ہوئے پایا۔ اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ابھری۔ ناصر بری طرح ٹھٹک گیا۔ وہ بغور آنکھیں سکیڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ ہلنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی باہر سے دروازے کو اندر دھکیل کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون ہے؟ ناصر نے وہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے قدرے بلند آواز سے کہا تو اچانک دروازہ ہلنا بند ہو گیا۔ تب ناصر نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ باہر جو کوئی بھی تھا وہ اب واپس جا رہا تھا۔ ناصر کے جی میں جانے کیا آیا، وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کنڈی کھول دی، پھر دروازے کا ایک پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ اسے دائیں جانب مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کوئی جاتا نظر آیا۔ ناصر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے دبے پاؤں چل پڑا۔ وہ پراسرار شخص بائیں جانب مڑا اور ایک اور تنگ سی راہداری کے سرے پر پہنچا۔ اس نے دیوار سے چپک کر آڑ سے بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری میں جھانکا تو اچانک اس نے ایک دوسرے کمرے سے دو افراد کو نکلتے دیکھا۔ پہلا والا شخص انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ پھر ان دونوں افراد میں سے ایک نے ذرا تلخ سرگوشی میں پہلے والے شخص سے کہا، عبدل، تم نے ہمارا کام خراب کر ڈالا۔ ناصر ٹھٹکا۔ وہ عورت کی آواز تھی، لیکن یہ سرائے کی مالکہ کلاوتی نہ تھی۔ گویا عبدل ہی تھا جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر نے دل میں سوچا، مگر کیوں؟ اس نے الجھ کر خود سے سوال کیا۔ پھر اسے عبدل کی آواز سنائی دی۔ وہ خاصے درست لہجے میں اس جوان عورت سے بولا، روپا، میں تم لوگوں کو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ روپا کے ہمراہ کھڑے شخص نے بھی دانت پیس کر غصیلے لہجے میں عبدل سے کہا، تم ہمارے نوکر ہو اور نوکروں کی طرح رہو، سمجھے؟ تم نے ان دونوں کو ضرور پہلے سے محتاط کر دیا ہوگا، اس لیے وہ اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تمہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ انہیں اوپر والے کمرے میں لے جانا، جس کے دروازے پر سرے سے کنڈی موجود ہی نہیں۔ ناصر اب ان کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ روپا کا شوہر تھا، جس کا نام ابھی ناصر کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ادھر عبدل نے جواباً اسے مخاطب کر کے کہا، شیکھر صاحب، میں تم لوگوں کا ملازم ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں ان کی جانوں سے کھیلنے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ ناصر عبدل کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ عبدل ان کا خیر خواہ نکلا، لیکن ناصر کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ان سے کیا دشمنی تھی۔ اچانک ناصر نے دیکھا
کہ عبدل کے عقب سے ایک اور انسانی ہیولہ نمودار ہوا۔ پھر جب تک ناصر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا، اس موٹے تازے انسانی ہیولے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جانے کس شے سے عبدل کی پشت پر وار کیا۔ عبدل کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ خارج ہوئی۔ ادھر روپا کے شوہر شیکھر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عبداللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناصر سر تا پیر لرز گیا۔ وہ اب اس موٹے تازے انسانی ہیولے کو پہچان گیا تھا۔ یہ کلاوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا تھا۔ اس نے مزید 2-3 وار عبدل کی پشت پر کیے اور اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر کلاوتی نے ہانپتی ہوئی آواز میں شیکر سے کہا، اس کی لاش سرائے کے پچھواڑے کنویں میں پھینک دو اور جلدی لوٹ آؤ۔ ان دونوں کا بھی یہی حشر کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر شیکھر عبدل کی لاش کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر ناصر کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اسے اب اپنی اور ساجد کی جانیں خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس پلٹا اور تیز تیز مگر محتاط ہو کر چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر ساجد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا۔ ساجد، ساجد اٹھو۔ ساجد فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے ناصر بھائی؟ ناصر نے پوچھا۔ پھر دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور جیسے ہی ناصر باہر نکلا، اسے سامنے شیکر ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھامے کھڑا نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی وہ ڈنڈا ناصر کے سر پر رسید کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے سر کو ڈنڈے کی ضرب سے بچانے کی خاطر نیچے جھک گیا۔ نتیجتاً ڈنڈا اس کے سر پر نہ لگا، البتہ اس کے بائیں کندھے پر پڑا۔ ناصر کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ ساجد بیچارہ ناصر کی چیخ سن کر پریشان ہو گیا۔ ادھر ناصر نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا وہ خونی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اگر وہ ڈر گیا تو یہ لوگ دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ادھر شیکر نے دوبارہ ڈنڈے سے ناصر پر وار کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے کندھے کی تکلیف بھلا کر ایک زوردار لات شیکر کے پیٹ پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ناصر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا اور ایک گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ گھونسے کی ضرب زوردار ثابت ہوئی۔ شیکر کے حلق سے کری چیخ خارج ہوئی اور اس کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا۔ اس کی ناک سے بہنے والا خون اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اچانک ناصر نے کلاوتی کے ہاتھ میں وہی خون آلود چھرا پکڑے دوڑتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ناصر نے زخمی شیکر سے ڈنڈا چھین لیا تھا جو ناک پر پڑنے والی ایک ضرب سے ڈھہ گیا تھا۔ کلاوتی جیسے ہی اس کے قریب آئی، ناصر نے ڈنڈا لہرا کر اس کے چھرے والے ہاتھ پر رسید کر دیا۔ کلاوتی کے حلق سے چیخ خارج ہوئی اور چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ناصر نے لپک کر چھرا اٹھا لیا اور کلاوتی کو دبوچ کر اس کی موٹی سیاہ گردن پر اس کی دھار رکھتے ہوئے بولا، قاتل عورت، بتا تو ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ بول، تو نے بے گناہ عبدل کا خون کیوں کیا؟ ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا، بول۔ کہتے ہوئے ناصر نے اس کی گردن میں چھرے کی نوک چبو دی۔ کلاوتی کے سارے کس بل نکل گئے، تاہم وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، ہم تمہیں لوٹنا چاہتے تھے۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ حرافہ سفید جھوٹ بول رہی ہے، لہذا اس نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہا اور دانت پیس کر بولا، جھوٹ مت بول کتیا، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ تجھے میں نے عبدل کا خون کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر تو نے سچ سچ بتا دیا کہ تم لوگ ہماری جانوں کے دشمن کیوں تھے تو ہم خاموشی سے نکل جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری گردن ادھیڑ دوں گا۔ ناصر کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ کلاوتی تھوڑے تردد کے بعد بتانے لگی، ہمیں جاموس کی آتما نے بتایا تھا کہ تم دونوں ڈھوک پور جانا چاہتے ہو تاکہ جمائی کے اس پرانے مندر کے خفیہ تہخانے میں رکھے جاموس کے بت کو پاش کر سکو۔ اتنا بتا کر خاموش ہوئی۔ ناصر بری طرح ٹھٹکا
پھر اس نے غرا کر پوچھا، کیا تم لوگ بھی جاموس کے پجاری اگرام کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، ہمارا تعلق سانسی قوم سے ہے۔ ہم نے ہندو مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور درپردہ دوسرے لوگوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ناصر کو بری طرح طیش آ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ اس شیطان کے پجاری کو ذبح کر دے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کا گھناؤنا اور مکروہ عمل کر رہی تھی، مگر وہ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا حل اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا۔ اسے کچھ سوچتا پا کر کلاوتی اس بار ناصر کو گویا دھمکی دیتے ہوئے بولی، تم دونوں کے لیے یہی بہتر ہوگا، یہاں سے چپ چاپ لوٹ جاؤ اور چمائی کے مندر جانے کا خیال ترک کر دو، کیونکہ تم دونوں اگرام قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مقدس جاموس کی آتما ہمیں تم لوگوں کے عزائم کی پل پل خبر دیتی رہتی ہے۔ سانسی اور اگرام خبردار ہو چکے ہیں اور تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تم دونوں کو ڈھوک پور پہنچتے ہی جان سے مار دیا جائے گا۔ ناصر کو اس کی دھمکی پر غصہ تو بہت آیا، تاہم اس نے چالاکی سے کام لے کر کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں واقعی اپنی جانوں کی پرواہ کرنا چاہیے۔ ویسے سانسیوں اور اگراموں کی تعداد کتنی ہے؟ کلاوتی غرور میں آ کر بتانے لگی تھی، یوں تو اب ہماری قوم تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اگرام کے نام سے ایک چھوٹے گروہ تک محدود ہو گئی ہے۔ گنتی کے چند لوگ ہیں، مگر جتنے بھی ہیں وہ سب کالے علم کے ماہر ہیں۔ تم بھی تو اگرام ہو، کیا تم بھی کالا علم جانتی ہو؟ کسی خیال کے تحت ناصر نے پوچھا۔ وہ بولی، صرف اگرام ہی جادو ٹونا جانتے ہیں، جبکہ ہم سانسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناصر کو شہید نیک شاہ کی بات یاد آ گئی تھی کہ اگرام کا گروہ جاموس کے مرنے کے بعد وجود میں آیا تھا، جس کے ذمے جاموس کی بدروح کو ایک خاص عمل کے تحت اس کے مجسمے کے اندر حلول کرانا تھا۔ یہی جاموس کے چہلے بھی تھے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ناصر نے کلاوتی اور بے ہوش شیکھر کو ایک کمرے میں لے جا کر چارپائی کی پائنتی والی رسی سے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر شیکھر کی بیوی روپا کو تلاش کر کے اسے دوسرے کمرے میں اسی طرح ڈال کر بند کر دیا اور دونوں اس منحوس سرائے سے باہر آ گئے۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ ناصر اور ساجد گاؤں کے سرپنچ سے ملے اور اسے صرف عبدل کے قتل کی حد تک ایک مسافر کی حیثیت سے ساری رودات بتا ڈالی۔ ساتھ ہی سرائے کے پچھواڑے اس پرانے کنویں کی بھی نشاندہی کر دی جس کے اندر بے گناہ عبدل کو قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ گاؤں کا سرپنچ بھلا مانس تھا، اس نے اسی وقت اپنے آدمیوں کے ذریعے کارروائی کی اور ساتھ ہی متعلقہ تھانے کے انچارج کو بھی اطلاع دے دی۔ کلاوتی، شیکھر اور روپا کی گرفتاری کی تسلی کے بعد ساجد اور ناصر ڈھوکپور جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ ڈھوکپورا لاری سے سفیر کے قریب پہنچ گئی۔ لاری سے اتر کے ساجد نے ناصر سے سرگوشی کی، ناصر بھائی، ہمیں اب یہاں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارے عزائم کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تم فکر نہ کرو ساجد، اللہ نے ہمیں اپنی منزل کے قریب پہنچا دیا ہے، وہ آگے بھی ضرور ہماری مدد کرے گا، ناصر نے کہا۔ ناصر بھائی، ڈھوکپور کتنا بڑا گاؤں ہے؟ چند ثانیے بعد ساجد نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ناصر جواباً مسکرا کر بولا، ارے بھائی، یہ تو چھوٹی سی بستی ہے، ایسا لگتا ہے لاری نے ہمیں آبادی سے دور اتارا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا۔ ساجد نے پوچھا، ہمیں چمائی کے مندر کے بارے میں کون بتائے گا؟ ناصر نے چلتے چلتے کہا، کسی سے پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ دونوں چلتے رہے۔ سامنے کچھ گھروں کا سلسلہ نظر آیا۔ وہ اس سمت اب تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ سپہر کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا
اور وہ دونوں اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے آبادی تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آبادی تک پہنچتے پہنچتے انہیں شام نے آ لیا۔ ایک مقامی شخص کو روک کر ناصر نے اس سے چمائی کے مندر کے بارے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر عجیب سے لہجے میں بولا، ہم نے تو کبھی اس نام کا مندر نہیں سنا۔ ہاں، دو ایک مندر ہیں تو صحیح، وہ رہے سامنے، مگر ان کا نام چمائی نہیں ہے۔ ناصر اور ساجد دونوں تیز تیز قدموں سے مذکورہ مندروں تک پہنچے، لیکن وہاں انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ وہاں پر پہنچ کر ایک پجاری سے انہوں نے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ کیا یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں چمائی کے مندر کی تلاش ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ناصر نے اس سے کہا، چمائی کا مندر؟ پجاری الجھے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا اور بولا، کہیں تم اس مندر کی بات تو نہیں کر رہے جو اب بالکل ویران اور کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے؟ ہاں ہاں مہاراج، ہم اسی مندر کی بات کر رہے ہیں، ناصر نے امید بھرے لہجے سے کہا۔ وہ پجاری بغور دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آخر تم لوگوں کو اتنے صدیوں پرانے مندر میں کیا لینا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو وہاں کوئی سونا دفن ہے تو اسی وقت لوٹ جاؤ، وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے کتے، بلیوں اور چمگادڑوں کے۔ مہاراج، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دراصل پرانے مندروں کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک اخبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناصر نے بات بنانے کی کوشش کی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں اس مندر کا راستہ بتا دیں۔ تمہارا نام کیا ہے اور یہ تمہارا ساتھی اندھا ہے کیا؟ پجاری نے ساجد کو دیکھ کر پوچھا۔ ناصر کو اس سے اب بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا، ہاں یہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، ایک حادثے میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تم نے اپنے نام نہیں بتائے۔ اس نے اب کی بار دونوں کو شک بھری نظروں سے گھورا اور اپنا سوال دہرایا تو ناصر نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے اور ساجد کے نام غلط بتائے۔ وہ بولا، میرا نام ارجن ہے اور یہ میرا دوست وکرم ہے۔ پجاری نے ایک لمبا سا سانس لیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، وہ سامنے چائے کے کھیت دیکھ رہے ہو، ان کے درمیان میں ایک بل کھاتا کچا راستہ جا رہا ہے، اس پر چلے جاؤ، یہ راستہ اسی پرانے مندر پر ختم ہوتا ہے۔ پجاری اتنا بتا کر مندر کی سیڑھیوں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ دونوں مندر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اتنا تو معلوم تھا کہ چمائی کا مندر ڈھوک پور کی آبادی سے چند میل دور ایک ویران جنگل میں تھا، ورنہ وہ اس مندر کو دیکھ کر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ بہرطور وہ دونوں پجاری کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ ان کا اب کسی وقت بھی اگرام گروہ سے ٹکراؤ ہونے والا تھا، اس بات کا ان دونوں کو بھی احساس تھا، مگر نیک مقصد اور سچے جذبے کی لگن انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔